اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایمان و کفر۔ ناظرین کرام، اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہو چکے ہیں، آج سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے مزید آگے کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد عرفان مدنی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آغاز یہاں سے کروں گا کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا کیسا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کسی مسلمان کو کافر جو کہا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کہنے والا گالی کے طور پر کہہ رہا ہوتا ہے، مثلا فلاں تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ کافر ہو گیا، یا کوئی بہت زیادہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہو اور اسلام کے اعمال سے، شاعر اسلام سے وہ دور رہتا ہو، انکار نہ کرتا ہو، دور رہتا ہو، تو اسے بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ تو کافر ہی ہوگا۔ تو اگر گالی کے طور پر کسی مسلمان کو کافر کہا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے اور اس پر شرعی طور پر تعزیر بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ اس کے کافر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کافر کہا یہ یقین رکھتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ یہ کافر ہے، تو اس صورت میں خود کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو یہ کفر جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے، یعنی سامنے والے کو کافر کہا تو وہ سامنے والا واقعی کافر ہے تو کفر اسی کی طرف لوٹے گا۔ لیکن اگر یہ کہنے والا جس کو کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو خود کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا، گالی کے طور پر کہا، تو کفر نہیں ہے لیکن ناجائز و حرام ہے، اس میں اس کی دل آزاری ہے۔ اور اگر اس کے کفر کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہا سامنے والا کافر نہیں ہے تو خود کہنے والا کافر کہلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط کا دامن ہاتھوں سے نہیں جانا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کم بولنا ہی اسی میں عافیت ہے۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور بولنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ یہ تول لیں کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط جملے آپ کے ہی گلے پڑ جائیں اور آپ کے ایمان کی بربادی کا بھی سبب کہیں نہ بن جائیں۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ کب وہ مسلمان ہو جائے، تو کیا یہ کہنا درست ہے؟ دیکھیں، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ کافر کو کافر ہی کہا جائے گا، مسلمان کو مسلمان ہی کہا جائے گا، بلکہ کافر کو کافر جاننا اور مسلمان کو مسلمان جاننا یہ ضروریات دین سے ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کا کفر واضح ہو تو اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، یعنی کسی کا ارتداد ظاہر ہو چکا ہے، اب اگر کوئی مسلمان اس کے ارتداد، اس کے کفر کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اس کے کفر میں شک کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی کافر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر کو کافر کہا بھی جائے گا اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ اور قرآن نے بھی یہ صحیح کہا، سرکار کریم علیہ السلام کی زبان سے خود اللہ نے یہ کہلوایا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، حبیب آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ تو خلاصہ یہ کہ کافر کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو کہا جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، پھر تو مسلمان کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اس کا اعتبار کیا جائے کہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصہ کوئی مسلمان کفر کی درجے میں چلا جائے، آخر میں اس کا ایمان سلب ہو جائے، لہٰذا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ کافر کو کافر کہا جائے گا، مسلمان کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ البتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کافر کافر کہنے کی رٹ لگا لیں۔ جو کافر ہے اس کے کافر ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا، اگر کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ نابالغ بچے نے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس پر کیا حکم ہے؟ لیکن نابالغ سمجھدار بچہ، اس کا اسلام اور کفر دونوں معتبر ہیں۔ اچھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 7 سال کا سمجھدار بچہ اگر ہو تو اس کا ایمان بھی معتبر ہے، کفر بھی معتبر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقائد سکھائیں۔ صحیح۔ اور ہمارے اسکولوں میں، مدارس کے اندر
یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو عقائد بھی سکھائیں، جو ضروری عقائد ہیں وہ سکھائیں، اس لیے کہ سمجھدار بچہ اگر کلمہ کفر بکے گا تو اگر وہ کفر التزامی کا ارتکاب کرے گا، اس سے صدور پذیر ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اگر اسلام لاتا ہے تو اس کا اسلام بھی معتبر ہے۔ صحیح۔ تو سمجھدار بچہ 7 سال کی عمر کا، اس کا اسلام بھی معتبر ہے، کفر بھی معتبر ہے۔ اللہ اکبر، کتنے سارے ایسے ہوں گے کہ جن کو شاید یہ مسئلہ نہ پتہ ہو۔ تو بھائی اپنے بچوں پر توجہ دیں اور ان کو بنیادی جو عقائد ہیں، جو ضروریات دین ہیں، ایٹ لیسٹ ان کی نالج تو ان کو دے دیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کے بچے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کر جائیں کہ جو ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ مفتی صاحب، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کسی نان مسلم کے مرنے پر RIP لکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، یعنی کہ ریسٹ ان پیس، وہ آرام میں رہے، تو یہ کہنا کیسا؟ غیر مسلم کے انتقال پر دعائے مغفرت کرنا، اسے مرحوم کہنا، اسے مغفور کہنا، یہ جائز نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اگر کسی کا کافر ہونا ہم پر ظاہر ہے اور اس کے کفر کو جاننے کے باوجود اگر اس کے لیے دعائے مغفرت کر دی یا اس کو مرحوم کہا یا مغفور کہا تو یہ کفر ہے۔ اب یہ جو ریسٹ ان پیس، RIP، ریسٹ ان پیس، یہ بھی مرحوم کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایکٹرز کے مرنے پر، کسی سنگر کے مرنے پر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہے، وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں RIP، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص جس کا انتقال ہو یہ کافر ہے، اس کے کافر کو جاننے کے باوجود اگر یہ RIP لکھتے ہیں تو اس پر علماء نے کفر کا حکم لگایا ہے۔ لہٰذا اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم RIP لکھ رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ کافر کے مرنے پر RIP لکھا یا کہا تو اس صورت میں حکم کفر ہوگا اور اس پر اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ صحیح۔ مفتی صاحب، یہ اب جدید مسائل میں ہی آئے گا جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیونکہ اب اس طرح کی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ کسی ویڈیو یا پوسٹ پر یہ لکھنا کہ کوئی کافر ہی ہوگا جو اسے شیئر نہیں کرے گا، یہ کہنا کیسا؟ یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ویڈیو لگا دی جاتی ہے، کوئی بھی پوسٹ لگا دی جاتی ہے اور اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی کافر ہی ہوگا کہ جو اس کو شیئر نہیں کرے گا، لائک نہیں کرے گا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ جو اس پوسٹ کو لائک نہیں کرے گا یا اس کو شیئر نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کا یہ اعتقاد ہے، پھر تو خود لکھنے والا ہی کافر ہو جائے گا۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ مقصود ہوتا ہے لائکس حاصل کرنا یا شیئرز وغیرہ حاصل کرنا، اپنے پیج کو پروموٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ مقصد ہے تو اصل میں کفر اور اسلام، حلال و حرام، یہ شریعت کی اصطلاحات ہیں، اور یہ اصطلاحات شریعہ کے ساتھ اس طرح کرنا کہ ان کو اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم ایسا کرتے ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ان اصطلاحات شریعہ کو استعمال کرنا یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک اور پہلو یہ نکلتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرنا بھی ہے کہ ایک مسلمان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں لائک نہ کروں، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ایمان پر فرق پڑ جائے گا، میں اگر اس کو شیئر نہ کروں یوں تو نہیں کہ میں معاذ اللہ کافر ہو جاؤں گا۔ تو کسی مسلمان کو مشوش کرنا، کسی مسلمان کو تشویش میں مبتلا کرنا، وسوسے کے اندر ڈالنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہمارے لوگ وساوس کے اندر مبتلا ہیں، ایمان و کفر کے حوالے سے وہ پریشان رہتے ہیں، وساوس میں مبتلا ہیں، پھر اس طرح کے جملے لکھ کر مسلمانوں کو اس طرح وساوس میں ڈالنا، تشویش میں ڈالنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبریاں پھیلایا کرو اور نفرتیں مت پھیلایا کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح لکھنا یہ جائز طریقہ نہیں ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی مسلمان ہو یا نہیں ہو، تو وہ کہتا ہے نہیں معلوم مسلمان ہوں یا کافر ہوں، تو یہ کیا جملہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، تو اگر یہ اپنے مومن ہونے میں شک کرتا ہے، اپنے ایمان پر اگر یہ شک کر رہا ہے تو پھر تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ خوف زدہ ہے ایمان کے حوالے سے، تو پھر اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس طرح کے جملے سے احتیاطی کرنی چاہیے۔ یا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عملی اعتبار سے میں، جی یہ بھی صورت بن سکتی ہے کہ اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ عملی طور پر میں بہت زیادہ ناقص ہوں، کمزور ہوں، اس اعتبار سے کہنا چاہتا ہے، تو پھر بھی حکم کفر نہیں ہوگا۔ صحیح۔ حکم کفر اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ اپنے ایمان میں شک کر رہا ہے کہ نہ جانے میں مومن ہوں یا کافر ہوں،
تو اگر اپنے مومن ہونے میں اس کو شک ہے تو اس صورت میں اس پر حکم کفر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر، یہ والی بات یہ کیسی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی اپنے آپ کو آدھا مسلمان آدھا کافر کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ کیونکہ ایمان اصل میں یقین کا نام ہے، اس میں ظن غالب اور شک کا اعتبار نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں تو یہ کہتے ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ ایمان یقین کا نام ہے، صحیح۔ لہٰذا اس میں آدھے آدھے کا اعتبار نہیں، اس میں 100% کا اعتبار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کفریات سن کر ہنسنا بھی کفر میں آتا ہے؟ اس کی بھی دو صورتیں آپ بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کلمات کفر کو سنا اور وہ ہنس پڑا تو کیا وہ بے اختیاری طور پر ہنسا ہے یا کفر پر راضی ہو کر وہ ہنس رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلمات کفر سن کر بندہ غیر اختیاری طور پر وہ ہنس پڑتا ہے، مثلا کسی کامیڈین نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ غیر اختیاری طور پر ہنسی نکل گئی، وہ ہنسنا نہیں چاہتا تھا لیکن غیر اختیاری طور پر ہنسی نکل پڑی اور وہ کلمہ کفریہ تھا، تو اس صورت میں اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر پر راضی رہتے ہوئے اگر وہ اس پر ہنس رہا ہے، اس صورت میں اس ہنسنے والے پر حکم کفر ہوگا۔ تو اب یہ راضی رہتے ہوئے جیسے آپ نے کہا تو اس میں کم علمی یعنی جہالت بھی اس کو بچا نہیں سکتی نا؟ دیکھیں جہاں پر بات آتی ہے ضروریات دین کی تو وہاں پر جہالت عذر نہیں ہے، عذر ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، کم سے کم اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، تو یہاں پر جہالت عذر نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بعض ممالک میں اس کے ویزا فارم میں وہاں کی ویزے کے لیے فارم میں حضرت اس طرح کی کوئی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نان مسلم اپنے آپ کو لکھوا دو تو آپ کا کام ایزیلی ہو جائے گا، تو الیاذ باللہ اس طرح ویزا فارم میں بس صرف ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نان مسلم لکھوانا کیسا؟ دیکھیں ویزا فارم میں یا کسی اور بھی جگہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوانا یہ کفر ہے۔ اللہ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کر لیں کہ جو بسا اوقات باہر ممالک جا کر نوکری کا حصول مقصود ہوتا ہے یا کسی منصب کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے جو اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیتے ہیں تو وہ جب لکھوائیں گے تو لکھواتے ہی ان پر حکم کفر صادر ہو اور جائے گا، یہ مرتد ہو جائیں گے پھر؟ یہ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اوہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے یہ بھی، یعنی کہ ویزے کے لیے چند ٹکوں کے لیے اگر کوئی اس طرح کا کوئی جرم کرتا ہے تو یہ کتنا قبیح مسئلہ ہے، یعنی کہ پھر بچا کیا؟ یعنی ایمان جیسی دولت چلی گئی تو پھر دنیا کی ساری دولت بھی تمہارے قدموں میں آ جائے تو پھر بچا کیا؟ تو اس پہ غور کرنا چاہیے اور ہر صورت ایسے معاملے سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا تم میرا کام نہیں کرو گے تو میں فلاں ہو جاؤں گا، یعنی کہ نان مسلم ہو جاؤں گا، تو اس طرح کا جملہ کہنے کے بعد کیا حکم لگتا ہے؟ دیکھیں بسا اوقات کوئی شخص پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ کسی سے کام نکلوانے کے لیے اس طرح کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں کام نہیں کرو گے تو میں غیر مسلم ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ عزم کفر بھی کفر ہوتا ہے، جب کوئی شخص کفر کا ارادہ کر لے تو ارادہ کرتے ہی وہ کافر ہو گیا۔ وہ بات کا معاملہ تو الگ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے فلاں کام نہیں کرو گے تو میں ہو جاؤں گا، تو اس پر علماء نے فرمایا وہ کام ہو یا نہ ہو، اس نے چونکہ کفر کا عزم کر لیا اور کفر کا عزم بھی کفر ہے، لہٰذا یہ ابھی سے کافر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا گن پوائنٹ پر کلمہ کفر کے لیے مجبور کیا گیا تو کیا کریں؟ دیکھیے گن پوائنٹ پر اگر کسی کو کلمہ کفر کے تلفظ کے لیے مجبور کیا تو یہ جو حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں حالت اکراہ۔ صحیح۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ تم کلمہ کفر بکو، اگر تم نہیں بکو گے، اگر تم کلمہ کفر نہیں کہو گے تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اگر کسی کو کلمہ کفر نہ کہنے پر جان سے مارنے، اس کا کسی عضو کو ضائع کرنے، یا کوئی خاتون ہے اس کو زوال عزت کی دھمکی دے دی گئی اور سامنے والے کو یہ صحیح اندیشہ ہے یا یقین ہے کہ اگر میں نے کلمہ کفر کا تلفظ نہیں کیا تو یہ کام کر گزرے گا، اس پر جو حالت طاری ہوئی ہے اسے کہتے ہیں حالت اکراہ، اور ایسا شخص کہلاتا ہے مکرہ۔ حالت اکراہ میں اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کا تلفظ کرنے کا کہا تو اب یہ جو سامنے والا شخص ہے اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، ایک راستہ عزیمت کا ہے، ایک راستہ رخصت کا ہے۔ عزیمت تو یہ ہے کہ یہ کلمہ کفر کا تلفظ نہ کرے اور جام شہادت نوش کر جائے، اس کو اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل ہوں گے۔ دوسرا راستہ ہے رخصت کا۔ خود شریعت مطہرہ نے اس حالت اکراہ میں کہ جب اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، عضو کاٹنے کی دھمکی دے دی گئی یا خاتون کو زوال عزت کی دھمکی دے دی گئی، اسے معلوم ہے کہ اگر یہ کام کلمہ کفر کا تلفظ نہیں کیا تو یہ کام کر گزرے گا، تو اس صورت میں اس کو رخصت ہے کہ وہ دل میں ایمان کو باقی رکھتے ہوئے زبان سے کراہت کے ساتھ کلمہ کفر کا تلفظ کر لے، تو یہ کافر نہیں ہوگا، اس کے لیے رخصت
موجود ہے، لیکن شرط ہے کہ دل میں ایمان موجود ہو، تصدیق قلبی ہو، اور پھر وہ زبان سے کلمہ کفر کا کراہت کے ساتھ دل میں برا جانتے وہ تلفظ اگر کر لے تو اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ کیا کسی عمل سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ جس طریقے سے زبان سے کچھ کلمات کی ادائیگی سے وہ جو تصدیق قلبی تھی اس تصدیق قلبی کا انکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں کہ وہ اعمال اس تصدیق قلبی کہ جس سے بندہ مومن ہوا تھا اس کے انکار کی علامت بنتے ہیں۔ مثلا بت کو سجدہ کرنا، بت کو سجدہ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو وہ تصدیق قلبی حاصل ہوئی تھی یہ اس کے انکار پر دلیل بن جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کو معاذ اللہ گندگی کے اندر پھینکنا معاذ اللہ، یا خانہ کعبہ کی معاذ اللہ توہین کرنا، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو کفر کی علامت ہے، وہ جو تصدیق قلبی حاصل ہوئی تھی یہ اعمال اس کے انکار کی علامت بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ کافر کو مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس سے یہ کہا جائے کہ تم کہو کہ میں اس مذہب سے سچی توبہ کرتا ہوں اور بیزار ہوں، اور پھر اسے آپ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھا دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ ترجمہ پڑھا دیں، اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھا دیں، تو یہ جو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے یہ مسلمان ہو جائے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے لیے کسی عالم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں، کوئی مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے تو یہ آپ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ فوراً سے پیشتر اسے اس کے سابقہ مذہب سے توبہ کروائیں، اسے کہلوائیں کہ میں فلاں مذہب سے توبہ کرتا ہوں، بیزار ہوں، اور پھر کلمہ پڑھوا کر آپ مسلمان کر دیں۔ مفتی صاحب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو کمپوزر ہوتے ہیں نارملی کتابوں میں جو کمپوزنگ کرتے ہیں، کفری عبارات کو اگر وہ کمپوز کر رہے ہیں تو ان پر کوئی حکم لگے گا؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کفریہ کلمات لکھوانے والا کوئی غیر مسلم ہے اور وہ معاذ اللہ کسی غلط ارادے سے کفریہ کلمات لکھوا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ توہین پر مبنی کلمات ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی پر مبنی کچھ کلمات ہیں، تو اس صورت میں کمپوزر کا یہ کلمات کمپوز کرنا ناجائز و گناہ ہے، اس کا کمپوز کرنا بھی گناہ ہے اور جو چھاپنے والا ہے اس کا چھاپنا بھی گناہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ کمپوز کر دیتا ہے اور وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتا تو اس پر حکم کفر نہیں ہوگا، لیکن اس کا کمپوز کرنا حرام ہے۔ اب دوسری صورت آ جاتے ہیں کہ بسا اوقات فتاویٰ میں کسی کی کفر کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کفری عبارت نقل کروائی جاتی ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص ہے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے تو اس پر حکم کیا ہوگا۔ تو اب جو کمپوزر ہے وہ کمپوز کر رہا ہے، اس کا مقصد یا جو کمپوز کروانے والا ہے اس کا مقصد معاذ اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں یا دین پر کوئی اعتراض کرنا مقصود نہیں ہوتا، تو اس کا مقصد اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں بے ادبی یا دین پر معاذ اللہ کوئی اعتراض کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کسی کے کفر کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس صورت میں جیسے دارالفتہ کے اندر فتاویٰ لکھے جاتے ہیں، کتابیں اسلامی کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں اگر اس طرح کی عبارات کمپوز کی جاتی ہیں تو مقصد صحیح ہے۔ اس صورت میں اگر اس طرح کی عبارت لکھی جاتی ہیں تو اس میں حکم کفر نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ پہلی والی جو صورت ہے وہ حرام ہے، یہ والی صورت جوازی ہے۔ غیر مسلم کے ہاں دعوت میں جانے کا کیا حکم ہے؟ غیر مسلم کے ہاں دعوت میں جانا، اس کی دو صورتیں بنا لیں آپ، ایک ہے مرتد، ایک ہے کافر اصلی۔ صحیح۔ کافر اصلی کے ہاں دعوت میں جانے کا حکم علیحدہ ہے، مرتد کے ہاں دعوت میں جانے کا حکم علیحدہ ہے۔ مرتد کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ کسی صورت جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ سب منع ہے۔ اب آ جائیں کافر اصلی۔ کافر اصلی کے ساتھ ہماری شریعت نے قلبی لگاؤ کو منع کیا ہے۔ قرآن نے واضح فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، فرمایا کہ تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں سے قلبی لگاؤ، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب منع ہے۔ تو قلبی لگاؤ کو شریعت نے منع کیا، لیکن ظاہری برتاؤ کی شریعت نے اجازت دی ہے، لہذا کافر کے ہاں دعوت میں جانے سے ویسے منع تو کیا ہی جائے گا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم، کہ نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو کافر اصلی کے ہاں دعوت میں جانا یہ ہم عام صورتحال میں تو منع ہی کریں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور بوس غیر مسلم ہے،
اب اگر یہ دعوت میں نہیں جائے گا تو اس کو اندیشہ ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. یہ جو صورت ہے ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے یا اس کی شرعی مجبوری ہے کہ اگر یہ بوس کے ہاں دعوت میں نہیں جاتا, بوس غیر مسلم ہے, اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا, یہ اکیلا ہی گھر کا کفیل ہے, اس صورت میں اگر وہ کراہت کے ساتھ جاتا ہے, قلبی لگاؤ نہیں ہے اور اس کا کوئی اور ارادہ نہیں ہے, صرف اپنی نوکری بچانا مقصود ہے, تو اس صورت میں اگر وہ دعوت میں جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر وہاں پر جا کر یہ گوشت کھانے سے احتیاط کر لے, اس کے علاوہ جو چیزیں وہ کھا سکتا ہے, البتہ اس صورت میں اس کو جانے کی اجازت ہوگی. اسی طریقے سے اگر فتنے کا اندیشہ ہے, جیسے قرابت داروں کے اندر بسا اوقات غیر مسلم ہوتے ہیں, اس صورت میں اگر نہیں جائے گا تو فتنے کا اندیشہ ہوگا یا جھگڑے ہو جائیں گے, تو اس صورت میں بھی کراہت کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی. حکم وہی ہوگا کہ گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتے, دیگر چیزیں کھا سکتے ہیں. کافر و مرتد کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی دو صورتیں آپ بنا لیں کہ مرتد کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے, نہ خرید سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں, نہ ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کچھ مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن پر حکم مرتد, کہ جن پر حکم ارتداد لگتا ہے, اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, جیسے منکرین ختم نبوت, ان پر حکم کفر ہے بلکہ حکم ارتداد ہے. تو منکرین ختم نبوت کے ساتھ کاروبار کسی صورت جائز نہیں, نہ ان سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں, نہ تجارت کر سکتے ہیں. تو مرتد کے ساتھ تو کاروبار نہیں ہو سکتا. دوسرا آ جائیں کافر اصلی. کافر اصلی کے ساتھ کاروبار ہو سکتا ہے, اور صحابہ کرام بھی تجارت کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کاروبار کرنا, ان سے چیزیں خریدنا, ان کو چیزیں بیچنا وغیرہ یہ جائز ہے. مفتی یہ شخص فرمائے گا کہ ذہن میں کفریہ وساوس و خیالات آنے سے کیا بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, صرف وسوسے آنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کئی مرتبہ سرکار کے پاس آ کر اس طرح اظہار کرتے, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم اپنے دلوں میں وہ باتیں محسوس کرتے ہیں, وہ باتیں پاتے ہیں کہ جن کو زبان پر لانا بہت برا محسوس کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ عرض کیا, یا رسول اللہ, ہاں ایسا ہے. تو فرمایا ذات صریح الایمان, فرمایا یہ خالص ایمان کی نشانی ہے. اس سے پتہ چلا کہ ذہن میں اگر دین کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے کچھ بری باتیں آتی ہیں اور ہم اسے برا محسوس کرتے ہیں, ہم اس کو زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے, برا جانتے, تو فرمایا یہ خالص ایمان کی نشانی. ظاہر چور وہیں آئے گا کہ جہاں پر مال ہوگا, جہاں سونا ہوگا. تو یہ جو ایمان ہے یہ ہمارا گویا کہ خزانہ ہے, اور شیطان یہ ہمارے ایمان کا چور ہے. لہذا اگر وساوس آتے ہیں, دل سے برا جانتے ہیں, زبان پر لانے کو برا تصور کرتے ہیں, اس پر اعتقاد نہیں رکھتے, جھڑک دیتے ہیں, تو فرمایا کہ اس پر کوئی حکم کفر نہیں ہے. اس میں سرکار کی طرف سے ترغیب یہ ہے کہ جب ایسی صورت حال ہو تو بندہ اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ بائیں جانب وہ تھتکار دے, تو وسوسے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا, شوہر یا بیوی میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو پھر نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ شوہر اگر مرتد ہو جائے تو بیوی فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ عدت گزار کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے, اور اگر یہی اس کا شوہر اگر دوبارہ اسلام لے آتا ہے تو یہ خاتون اسی سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر بیوی مرتد ہو گئی تو وہ فوراً نکاح سے نہیں نکلتی, وہ شوہر پر حرام ضرور ہو جائے گی لیکن وہ نکاح سے نکلے گی نہیں. اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی, اور اس کو پابند کیا جائے گا کہ اسلام قبول کر لے اور پھر یہ اس کے نکاح میں داخل ہو جائے. مصعب بہت شکریہ, آپ نے بڑے اہم ترین سوالات کے جوابات دیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. IDS بہار شریف دیکھتے رہیے, اور یہ جو ضروری اہم ترین مسائل ہیں ان کو دوسروں سے بھی شیئر کریں, تاکہ ظاہر بات ہے کہ یہ علم دین جب وہ بھی سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایمان کی حفاظت بھی رہے گی اور کفر سے دور رہنا بھی انشاءاللہ آسان رہے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.